شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فرمائیے کہ رمضان میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے وقار صاحب. دیکھیے، شیطان کے بارے میں یاد رکھیے کہ وہ آپ کو وسوسوں میں تو ڈالتا ہے، گناہ اور جرم کا مشورہ تو دیتا ہے، لیکن آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. انسان کے اندر جو خیر اور شر ہے وہ ہر انسان کے اندر ہے. اس کے اندر نفس امارہ ہے اور نفس لوامہ ہے، اس کے اندر نفسانی آگ ہے اور برائی کی طرف مائل ہو جانا ہے، اور اسی کے اندر ایک ضمیر بھی ہے. قرآن مجید کہتا ہے اس کو کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس کی قسم ہے کہ اس کے اندر تقوی بھی ہے اور فجور بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان میں دونوں چیزیں ڈالی اور فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ وہ فلاح پائے گا جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، اور جس نے نہیں کی، جو اپنے نفس کے چکر میں لگ گیا، سو تباہ ہو گیا. انسان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. رمضان کریم میں شیطان کو بند کر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایک تو یہ بہانہ ختم ہو جائے، اور حکمت یہ ہے کہ انسان کی جو اندر کی کشمکش ہے، ہر انسان کے اندر ایک برائی اور اچھائی کے درمیان جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کے اندر تھوڑی اسسٹنس اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے کہ جو وسوسے شیطان ڈالتا تھا وہ ہم نے ایک طرف کر دیے ہیں. اب تم ہو، تمہارا نفس ہے، اور تم اس کے ساتھ اکیلے کشتی کرو، خود نپٹو اس کے ساتھ. اس ایکسرسائز سے جو اسٹرینتھ ملتی ہے ضمیر کو، نفس لوامہ کو، یہ رمضان کے پروسیس میں سے، تو آئندہ پھر شیطان کے ساتھ سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے. سو برائی یا اچھائی یہ انسان میں ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، تبھی تو انسان بہتری اور تقوی کے راستے پہ چل سکتا ہے. جب وہ اس بات کو مان لے کہ ہاں میں نے ہی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو اللہ سے مدد مانگیے اور ہمت کیجیے، اور برائی سے اس لڑائی کے اندر انشاءاللہ فتح ہو. آمین.